علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے تفتیش میں تعاون سے واضح طور پر انکار کیا۔ مخصوص نشستیں جن کے اوپر فارم 47 والی حکومت براجمان ہے اور قبضہ کر کے بیٹھی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں کالی بھیڑیں نہیں، کالے بھونڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی شرمناک حرکتیں جو پنجاب حکومت کر رہی ہو، ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے عدالتوں کو، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ایٹ دا اینڈ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں اور قائل ہیں کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، کسی قسم کا کمپرومائز کر کے جیل سے باہر آنے کے قائل نہیں ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بڑا کھل کر پیغام دیا ہے کہ جب بھی آئین اور قانون کے تناظر میں ججز میرا کیس ختم کریں گے، جب بھی عدالتیں مجھے ریلیف دیں گی، تبھی میں باہر آؤں گا۔ اوورال انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی ڈیل کر کے یا مکا کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ لیکن علیمہ خان نے آج اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے اوپر جس طرح سے پہلے مقدمات ختم ہوتے ہیں تو نیا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی جس طرح سے ایک مقدمہ ڈالا گیا مجیب الرحمان ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس میں سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ یعنی FIA کی ایک ٹیم جو سائبر ونگ ہوتی ہے، انہوں نے ایک انکوائری کا فیصلہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب سے تفتیش کی جائے کہ جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری ہوئی یا میسج جاری ہوا جس کے اندر ان کے بقول یہ فوجیوں کے اندر یا جوانوں کے اندر کچھ نفرت پھیلانے کا مواد شامل تھا۔ انہوں نے یہ معاملہ ڈسکس کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے انکوائری کی جائے۔ تاہم جب وہاں پہنچے تو عمران خان نے تفتیش میں تعاون سے واضح طور پر انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تب آپ سے بات کروں گا جب میرے وکلا ٹیم میرے پاس ہوگی، میں کسی بھی سوال کا جواب وکلا ٹیم کی موجودگی کے بغیر نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے تقریباً یہ 26 مئی کو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ جاری ہوئی تھی اور مجیب الرحمان کے نام سے ایک پراپوگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی اور بانی PTI سے خود اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کا آفیشیل ہینڈل پراپوگنڈا ویڈیو اپلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب اس کے دو آپشن ہیں آگے، مزید انہوں نے 3 رہنما اور بھی شامل کیے ہیں، یعنی عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور عمر ایوب ہیں، رؤوف حسن ہیں جو ترجمان ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اب وہ ٹیم بات کرے گی۔ لیکن اس میں دو آپشن یہ ہیں کہ یا تو ان کو ایک باقاعدہ ایک خط لکھنا پڑے گا کہ آپ یہ میرا اکاؤنٹ بند کر دیں، میرے استعمال میں نہیں ہے، اور کسی نے پراپوگنڈا ویڈیو وہاں سے اپلوڈ کی ہے، تو یا پھر یہ آپشن ہے، یا سیکنڈ آپشن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے وکیلوں کے پاس یا ان کے ذہن میں کوئی ہو اور وہ اس چیز کا استعمال کریں اور ان کو یہ خط نہ لکھنا پڑے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جن کے اوپر فارم 47 والی حکومت براجمان ہے اور قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ لاسٹ ہیئرنگ جب ہوئی تو وہ تمام تر نوٹس جو جاری کیے گئے تھے، ان کے سیٹیں الاٹ کی گئی تھیں، وہ کالعدم قرار دیے گئے۔ ابھی سپریم کورٹ نے تمام دستیاب 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اس کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اور 3 جون کو اس کیس کی سماعت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی دل کے تکلیف کے باعث اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب 3 رکنی بینچ بنا اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ سے 13 ججز اس کی سماعت کریں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کی سرپرستی میں یہ بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ انٹرنیشنل نیوز میں ایک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق امریکن صدر ہیں، ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اب ان کے جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو کاروبار کے ریکارڈ میں جیل سازی کرنے پر مجرم قرار دے کر سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل فحش فلموں کی اداکارہ کو دی گئی رقم چھپانے کی کوشش میں کاروباری ریکارڈ کے 34 سنگین جرائم میں قصوروار قرار دیا گیا۔ اس طرح وہ پہلے امریکن صدر ہیں جن کے اوپر کوئی الزام لگا اور سزا بھی سنائی گئی۔ آج جب وہ کیس چلا تو استغاثہ مزید انہوں نے کیا ہوا تھا
استغاثہ نے استدلال کیا کہ ٹرمپ نے اپنے موقع کو بہتر بنانے کے لیے کاروباری ریکارڈ کو چھپانے کی کوشش کی، اور مزید مقدمے کی سزا سنانے کے لیے 11 جولائی صبح 10 بجے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ انہوں نے فریقین کو 13 جون تک زیر التوا داخل کرانے کا حکم دیا، اور جو ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے اور میں بے قصور ہوں، میرے خلاف یہ مقدمہ میری توہین ہے، تاہم جو اصل فیصلہ ہے وہ 5 نومبر کو عوام کی طرف سے آنے والا ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی واضح اکثریت سے الیکشن جیت رہے ہیں، اور ان کے خلاف یہ کیس کا چلنا بڑا معنی رکھتا ہے ایسے ٹائم میں جب وہ دوبارہ سے امریکہ کے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی۔ تو انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے، میں نے کل بھی ڈسکس کیا اپنے ویلاگ کے اندر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں، جس کے جواب میں جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کالی بھیڑیں نہیں، کالے بھونڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مزید سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس دیے تھے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ پٹیشن دائر کریں، آپ دعویٰ دائر کریں، اور آپ ثابت کریں کہ یہاں پر کون سی کالی بھیڑ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی معاونت کر رہی ہے۔ تو ججوں پر نامناسب ریمارکس دینے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور جسٹس محمد وحید خان نے وہ درخواست پر سماعت بھی کی، اور انہوں نے درخواست گزار اشبہ کامران نامی خاتون نے دائر کی تھی، اور جس میں وفاق کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعظم فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ججوں کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا، لہذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہوتی ہے یا یہ کیس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ خبر ہے، انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی۔ تو یہ اس گھٹن کے ماحول میں ایک تازہ واقعہ جھونکا ہے، لیکن اس میں تقریباً 39 شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے باقاعدہ NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ NOC شرائط کے مطابق جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا، جلسے میں ریاست کے خلاف یا نعرے یا تقریر کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی قسم کی لڑ بازی اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، جبکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوگی۔ تو یہ 8 جون کو اسلام آباد جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے PTI کی درخواست پر فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جلسہ شاید ہو تو جائے گا، لیکن لگتا نہیں کہ اس کے بعد PTI کے خلاف پرچے نہ ہوں۔ لگتا یہی ہے کہ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے جلسے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد بہت سے رہنماؤں پر پرچے بھی ہوں گے اور کارکنان گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں سکولز جو پرائیویٹ کر کے پیف کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور اس پر حکومت کے کچھ معاملات چل رہے تھے۔ کل ہم نے پرسوں کور بھی کیا، سرکاری اساتذہ جو تھے، گورنمنٹ اساتذہ، انہوں نے احتجاج کیا، اور ان کا واضح طور پر موقف تھا کہ پہلے سرکاری اسکولوں کے اندر سے سٹاف کم کیا جاتا رہا، اور پھر سٹاف کم کرتے کرتے نہ ہونے کے برابر لا کر اس ٹائم پر آ کر کہا گیا کہ یہاں تو سٹاف پورا نہیں ہے۔ یہ بہانہ بنا کر سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا انہوں نے موقع فراہم کیا، اور خود حکومت نہیں چال چلی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ نہیں تھیں تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں کے آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اب اسی طرح سے اس بے ایمانی اور بدعنوانی پر قائم ہیں، اور مریم نواز بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ آج اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، جس پر پیف کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو پیف کے حوالے کیا جائے گا یہ اسکول، وہاں پر اساتذہ کی تنخواہ کیا ہوگی، ان کے وسائل کیا ہوں گے، اور جو لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے سرکاری اسکولوں کی، وہ جب آپ ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کریں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اور پہلے بھی کچھ اسکول ہیں جن کو پیف کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن پیف ایٹ دی اینڈ تنگ آ کے چھوڑ کر بھاگ گیا، اور وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے آج در بدر ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بالکل اپنے رائٹ کے لیے ٹھیک کھڑے ہیں اور عام آدمی کی آواز بنے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور ایسی شرمناک حرکتیں جو پنجاب حکومت کر رہی ہو، یا مریم نواز صاحبہ کے جو ساتھ بیٹھنے والا مافیا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہو، ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے عدالتوں کو، اور ہم سب کو بھی ان ٹیچرز کو اور جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔